بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے ایصال ثواب۔ اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا، اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے؟ بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، یہ انتقال کر گئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی، یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے، اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا، اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو وہ صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں۔ حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے، لیکن جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا، حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا، تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ولیمے کی دعوت کریں تو اس میں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دھیان دیں آپ، یہ جو عربی میں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں، ہے ایصال ثواب تیجا۔ ہم کبھی اس کو 10واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 20واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 6ٹھی کہہ دیتے ہیں غریب نواز کی، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 12ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی غلام نبی بابا کا عرس کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی بھنڈارا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے سب ایصال ثواب، نام بدل گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی۔
دیکھیے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی. لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش. نالے میں بہنے لگا ہے پانی, کیا کہا؟ نالا. کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی. وہی پانی کنویں میں